تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بیفور the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین۔ پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25% FTR کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔